اور دوسرا جی نجم بھائی. جی مبشر بھائی تھوڑا کریکس بتا دیں سوال. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے اگریسو ہو جاتی ہوں, کیسے اس کو کنٹرول کروں؟ یہ میں اس کا وکٹم ہوں, اور میں نے زندگی میں میں اس سٹیج سے گزرا ہوں. میں نے جو پہلی آیت یاد کی تھی مبشر بھائی قرآن زندگی میں آنے کے بعد, وہ جو بچپن سے جو یاد کی ہوئی تھی صورتیں, اس کے بعد جو پہلی آیت یاد کی تھی وہ والدین کے بارے میں تھی. میں نے اپنے استاد محترم سے یہ سوال کیا میوزک کے دور میں جب قرآن کی طرف آیا تو میں نے والدین سے کہا کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے. تو وہ موو کر گئے کراچی میرے کہنے پر, اور جب ہم ساتھ رہنا شروع ہوئے تو 6 مہینے کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو بلنڈر ہو گیا مجھ سے, کیونکہ میرا تو لائف سٹائل, میرا سوچنے کا انداز, ہر چیز ان سے مختلف ہو چکی ہے. تو اس میں پھر میں بدتمیزی بھی کر جاتا تھا, کولڈ ہو جاتا تھا, جواب صحیح نہیں دینا, منہ اس طرف کر لینا ایٹ ٹائمز. تو میں نے جب قرآن زندگی میں آیا تو میں نے اپنے استاد محترم سے یہ سوال کیا, اور مجھے سورہ بنی اسرائیل, میں بہن سے کہنا چاہوں گا کہ وہ نوٹ کر لیں, 17 نمبر سورہ, اس کی 23 نمبر آیت بتائی گئی, اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا جی کبھی کبھار. تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کو پہلے تو سمجھو, پھر یاد کرو, اور پھر نماز میں اس کو اناؤنس کر کے اس پہ رکوع اور سجدہ کر کے اللہ سے وعدہ کرو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اللہ ہم سے نہیں پوچھ رہے کہ فیصلہ بتاؤ, فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ تم اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین پر احسان کرو گے, ان سے برابری عدل نہیں کرو گے, احسان کرو گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ایگوئسٹک بھی ہیں, کیونکہ وہ بڑے ہیں, جس نے آپ کے پیمپر چینج کیے ہیں اس کو ایگو کا حق ہے آپ کے سامنے, وہ برا بنا سکتا ہے آپ کی کسی بات پہ. تو اگر وہ کوئی بھی آؤٹ آف لائن بھی ہوتے ہیں تو احسان کے ساتھ پیش آؤ. جب وہ بڑھاپے کو پہنچے, کوئی ایک یا دونوں, ان کو اف نہیں کہو, جھڑکو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور اگر بات کرنی ہے تو چوائس آف ورڈ ٹھیک رکھو. حسن اخلاق پہ بات ہو رہی ہے آج, تو بات پہنچانی ہے والدین تک, لیکن چوائس آف ورڈ اچھا ہونا چاہیے. میں نے اس آیت کو یاد کیا. اس سے آگے والی آیت بھی پڑھ لیجئے گا, اس میں اللہ کہتے ہیں اپنی ایگو کو نیچے رکھو ان کے سامنے, چاہے تم پریزیڈنٹ ہو, جنرل ہو, یا بلینئر بن گئے ہو, والدین کے سامنے اپنی ایگو کو نیچے رکھو, اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کے اوپر بھی رحم فرما, جس طرح انہوں نے مجھے رب بن کر پالا تھا جب میں چھوٹا تھا. تو میں نے ان دونوں آیتوں کو یاد کر کے ہر نماز کے اندر پڑھنا شروع کیا. 4 مہینے کے بعد میری بہن نے, ابھی ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں, لاہور سے کال کر کے مجھے بتایا کہ والدہ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, بیٹھ کے بات کرتا ہے, سمجھاتا ہے, اچھا بچہ ہو گیا ہے. تو اس دن زندگی میں پہلی دفعہ میری زبان سے دل سے نکلا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی ہے. کیونکہ جب تک میری تعریف تھی تو میں بدتمیزی بھی کر رہا تھا, ان کا دل بھی ہرٹ کر رہا تھا, لیکن ایک آیت پہ عمل کرنے سے, ایک آیت کے اوپر نماز میں سجدہ کرنے سے, سمجھ کر میری والدین کی ریلیشن شپ ایسی ہو گئی کہ آج ہر روز ان سے اسکائپ ہوتی ہے. میرے والد محترم چلے گئے اس دنیا سے, لیکن والدہ کے ساتھ ہر روز میری بات ہوتی ہے, 2 3 دفعہ ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ آپ اپنے والدین جن کے گھر میں دونوں ہیں ان سے معافی مانگے. میں نے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی تھی, کیونکہ میں نے جو بدتمیزی کی تھی مجھے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنی تھی. آپ بلا وجہ بھی ان سے معافی مانگا کریں. میں نے اپنے والد صاحب, جس دن ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی, آخری سانس میں ان کے پاس تھا کینیڈا میں نے کان میں یہ کہا تھا کہ آپ مجھے معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے اس حالت میں بھی, when he was leaving this world, he said کہ ہاں بیٹا کوئی بات نہیں. تو جو والدین کو نہ منا سکے وہ اس دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. اس کی زندگی پہ ایسے کراس لگ جاتا ہے, ایسے کراس کہ no matter who you are, اللہ کے فیصلے کا جو انکار کرتا ہے, والدین پہ جو احسان نہیں کرتا ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جی مشہور بھائی. اچھا, والدین کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے جو ہے نا, ایک پریکٹیکل بہت اچھی نجم بھائی نے ایکسپلینیشن کیا ہے, خوبصورت اور پریکٹیکل. ایک تو اس دعا کے ذریعے اللہ آپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں آ جاتے ہیں, اور دوسرا وقتاً فوقتاً اپنے والدین سے معافی مانگ کرو. گزر رہے ہیں, ابا جان آپ مجھ سے راضی تو ہیں؟ بابا کیا کہیں گے؟ بابا یہی کہیں گے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں. اہتمام حجت کے طور پہ بھی ان سے پوچھ لیا کریں, کیونکہ اگر وہ ناراض ہیں اور ناراضگی کی حالت میں وہ فوت ہو جاتے ہیں
تو پھر آپ کی آخرت جو ہے وہ ناکامی ہے. اور تیسری جو پریکٹیکل چیز میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ویسے تو نجم بھائی نے بات بڑی کمپریہنسولی کر دی ہے، پریکٹیکلی ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ ہم جب والدین کو گریٹ کریں تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا کریں، پیشانی کو بوسہ دے دیا کریں. ہم نے تو بڑی کوٹ کھائی ہوئی ہے. کیوں ہو گیا ہمارے سے ایسے؟ بہت زیادہ کوٹ کھائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا بچوں سمپل اس کے اندر ایک چیز کر لیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف جائیں بابا کا ہاتھ دیکھیں، ہلکا سا بوسہ. فرق یہ کیا ہے کہ میں آپ کو اس بچی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بڑی کوٹ کھائی ہوئی ہے. میرے گھر میں تو یہ سسٹم تھا کہ میں نے پوچھا کھانے پہ کیا ہے، انہوں نے کہا دال پکی ہوئی ہے. دال کھانی ہے یا جوتے؟ تو میں نے کہا میں نے دونوں نہیں کھانے، تو پھر اینڈ میں دونوں کھانے پہ. تو یہ بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ. میں منسٹر تھا، ایز اے منسٹر بھی میں نے کوٹ کھائی ہے اپنی والدہ سے، اور سب کے سامنے، سب کے سامنے. تو میں نے ان کا ہاتھ نہیں بہرحال روکا تھا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سوائے ایک جگہ کے جہاں پہ آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کریں، وہاں پہ اس کے علاوہ آپ انکار نہیں کر سکتے.